محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ ابا نے میرا چھوٹا سا بیگ پکڑ کر دروازے سے باہر پھینکا تھا اور فوراً اپنا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں جس بنگلے پر کام کرتی تھی وہاں کے مالک نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور جب میں نے یہ بات اپنی ستیلی ماں کو بتائی اور نوکری چھوڑی تو ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کی طرف چل پڑی۔ اسی وقت سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن میں بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو سخت نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑے تھے۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہی ہو، مکار، چال باز اور نہایت بغیرت۔ سب پتہ ہے مجھے اس مالک نے کچھ نہیں کیا ہوگا، سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے ایسے ہی پھنسایا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ بر وقت میری آنکھ کھل گئی، ورنہ وہ عورت نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ کسی بھی قسم کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہیں ہی پیسوں کا اتنا لالچ تھا کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں ماسی گیری کرنے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے باپ کو افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ نوکری میں نے ان کی وجہ سے ہی کی تھی۔ انہیں ہی ہر چھوٹی چیز کے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ 2 ماہ میں نے کام کیا تھا اور ان 2 ماہ کی تنخواہ میں نے اپنے باپ کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ پیسے لیتے وقت انہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا، اور اب جب میں مصیبت میں آئی تو انہیں اپنی وہ پرانی گھسی بیٹی باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے غصے میں مجھے کہی تھیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید دھاڑے تھے۔ اب تمہیں میں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری وجہ سے میری عزت نیلام ہو سکتی ہے، اور میں اپنی عزت پر بالکل بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میرا باہر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر کسی کو تمہارے اس کالے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی۔ ابا مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، ابا قسم سے میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں صرف ان کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ انسان ہی خراب ہے، جوا کھیلتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ ہم اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی سے اس طرح سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میری بات سن کر ابا بولے تھے، خاموش رہو تم جیسی اولاد سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ کم سے کم یہ تکلیف تو آج مجھے نہ اٹھانی پڑتی۔ تم جا رہی ہو یا پھر میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ ابا کی بات سن کر میں نے فوراً گھر کی چوکھٹ پکڑ لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس گھر کے علاوہ میرا کون سا گھر ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ابا میں ایک لڑکی ذات ہوں، میں مرد نہیں ہوں جو راتوں کو سڑک پر وقت گزار لوں۔ کچھ تو خیال کریں۔ لیکن میرے سگے باپ نے میری ایک نہیں سنی تھی، میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے گھر سے دھکے مار کر نکالتے ہوئے بولے تھے، اگر تم نے میرے گھر کا رخ کیا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ بہتر ہوگا اپنے قدم باہر رکھو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں بے یقین نگاہوں سے اپنے گھر کا دروازہ دیکھ رہی تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں نے اپنی اس تکلیف کو اپنی ستیلی ماں کے سامنے بیان کر دیا تھا، اور اس عورت نے میرے باپ کے سامنے نہ جانے کس انداز میں یہ معاملہ پیش کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے تھے اور سامان لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ محلے کے گھروں سے کچھ لوگ جھانک جھانک کر ہمارے گھر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ہی خاندان پر کوئی بھی انگلی اٹھائے، مگر مجھے بے حد افسوس تھا۔ میرے اتنے کھٹن وقت پر میرا باپ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے یہ وقت بہت ہی دردناک ہوتا ہے، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کا باپ بھی
ان مخالفین کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ وقت ایک اولاد کے لیے بہت ہی بدترین ہوتا ہے۔ میں اندھا دھند سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کون مجھے اپنے گھر میں پناہ دے گا، میں کس در پر جاؤں گی، اس بات کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ بس میں اللہ کا نام لیے چلتی جا رہی تھی۔ مالک نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر تم نے اب دوبارہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو تمہارے باپ کو بیچ چوراہے پر قتل کروا دوں گا۔ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھنا یہی وجہ تھی کہ میں چاہ کر بھی پولیس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ تھک ہار کر اب میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ شام کے سائے ڈھلتے جا رہے تھے، چاروں طرف اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ میری گھبراہٹ اب تیز ترین ہو رہی تھی۔ بے شک میں ایک اسلامی ممالک میں تھی، مگر میں ایک عورت ذات تھی، اور مجھے معلوم ہے اسلامی ممالک میں بھی کچھ درندے ایسے ہوتے ہیں جو پارسائی کا خول اپنے چہرے پر چڑھا کر ایک عورت کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے، اسے صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانے کا سامان سمجھتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے کافی دور آ گئی تھی۔ دل ہی دل میں یہ بات طے کر چکی تھی کہ بابا کے پاس اب نہیں جانا۔ جس باپ نے مجھے نہیں سمجھا، جس نے میری قدر نہیں کی، جس نے میری تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں مانی، مجھے اس گھر میں اب جانا ہی نہیں ہے۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک 2-4 آدمی میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ لوگ کافی دیر سے مجھے نوٹ کر رہے تھے۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی اب آگے کی منزل کے بارے میں سوچ و بچار کر ہی رہی تھی کہ ان آدمیوں کو کھڑا ہوتا دیکھ میں نے پریشانی سے اپنا سامان سنبھالا تھا اور سیدھا آگے بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ لوگ مجھے اپنے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ذرا تیز ہو گئی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میں نے ایک سنسان سڑک پر آ چکی تھی، اور مجھے اب یہی اپنی سب سے بڑی بیوقوفی لگ رہی تھی۔ مجھے مین روڈ پر رہنا چاہیے تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ لوگ میری عزت پر ہاتھ بڑھاتے، تبھی وہاں موجود لوگ مجھے بچا لیتے۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی کتنے اہم موڑ پر آ چکی ہے۔ اچانک ہی مجھے سامنے سے ایک تیز لائٹ اپنی آنکھوں پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہونے کی وجہ سے مجھے صاف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ پیچھے مڑ کر دیکھی تو وہ تینوں ظالم درندے کی مانند میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں سنبھلتی اس سے پہلے ہی ایک کار مجھ سے زور سے ٹکرا گئی تھی۔ میں دور جا کر گری تھی۔ میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا سا چھا گیا تھا، اور میں اسی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ آخری وقت بس ایک پریشان سا چہرہ مجھے نظر آیا تھا، اور اس کے بعد سب کچھ تاریک ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور میری زندگی کس ڈگر پر پلٹا لینے والی ہے۔ میری آنکھ تقریباً 4 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد کھلی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے میں بالکل بے حس و حرکت بستر پر لیٹی رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا، مجھے اپنے بائیں کندھے پر درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچانک میں نے اپنے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی تو میرا گھٹنا درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں تکلیف سے کرہ رہی تھی۔ سر میں بھی ایک درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تکلیف سے میرا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنا آپ سنبھلتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ یہ کمرہ نہیں بلکہ کوئی عالیشان محل تھا۔ اتنا کشادہ کمرہ اور اتنا حسین میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اعلیٰ طرز پر بنا ہوا فرنیچر، پینٹ زدہ دیواریں، بڑی بڑی کھڑکیاں،
ایک ایک چیز اپنی قیمت خود بتا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے بے ساختہ دروازے کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ ایک سفید لباس میں نرس اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے بیدار ہوتا دیکھ وہ فوراً میرے پاس آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیسی ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے؟ میں نے سختی سے ہونٹ کھینچ کر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے واقعے میں ہی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، جبکہ میرا جواب سن کر وہ باہر کو چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر، ان کے پیچھے وہی نرس اور ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی عمر کوئی تقریباً 30 برس ہوگی۔ میں ٹکر ٹکر ان تینوں کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ اب ڈاکٹر میرے سرہانے کھڑے ہو کر مجھ سے میرا حال چال دریافت کر رہی تھی، جبکہ میں نکاح زدہ آواز میں ان کو اپنی تکلیف بتاتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بہت شدید چوٹ آئی ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ آپ محفوظ ہیں، ورنہ عموماً ایسے کیسز میں پیشنٹس کومے میں چلا جاتا ہے یا پھر وینٹیلیٹر پر پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کافی باہمت لڑکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میں نے اجنبی نگاہوں سے تینوں فرد کو دیکھا تھا۔ ابھی میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی مضبوط لہجے میں بولا تھا، مجھے معاف کر دیں محترمہ، میں بس غلطی سے آپ سے ٹکرا گیا تھا۔ آپ کی بھی غلطی ہے، آپ اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح سلامت آپ کے گھر پہنچاؤں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اب اسے کیسے بتاتی؟ میرے پاس گھر ہی نہیں ہے، میں ایک بے گھر لڑکی ہوں۔ فی الحال میں خاموش رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پین کلر دے کر بولی تھی، اب تم کچھ دیر آرام کر لو اور صبح سویرے اپنے گھر کو چلی جانا۔ ابراہیم صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ کہتے ہی اس ڈاکٹر نے اس آدمی کو دیکھا تھا اور الوداعی کلمات بول کر چلی گئی تھی۔ ان دونوں خواتین کے جانے کے بعد وہ آدمی میرے قریب آ گیا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے چادر اپنی مٹھی میں دبوچ لی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری مٹھی پر رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں دل و دماغ پڑھنے کا ہنر رکھتا ہوں، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ اس حال میں کچھ غلط کرنے کا سوچوں۔ مجھے بے حد شرمندگی ہے، میری وجہ سے آج آپ اس حال میں لیٹی ہوئی ہیں۔ دراصل میں اپنے باپ کے گھر سے لوٹ رہا تھا، تھوڑا الجھا ہوا تھا، پریشان سا تھا۔ ان سے میری بہت بری لڑائی ہو گئی تھی، بس اسی وجہ سے میں غصے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک آپ میری گاڑی کے سامنے آ گئے اور پھر ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آپ سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔ خیر، آپ مجھے بتا دیں آپ کہاں جا رہی تھی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آپ کا سامان بھی میں نے گاڑی میں ہی رکھ لیا تھا، آپ کہیں تو میں وہ سامان منگوا لوں۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ آدمی واقعی مجھے شریف لگ رہا تھا، مگر اس وقت میں کسی بھی مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور رخ پھیر لیا تھا۔ اس نے ایک دو بار پھر مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کا نام اور آپ اپنے گھر کا ایڈریس یا کسی کا فون نمبر دے دیں، مگر میرے پاس دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس تو اب گھر ہی نہیں بچا ہوا تھا، بھلا میں کسی کو کیا بتاتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی میرے پاس خاموش بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ یہ کیسی آزمائش میرے سر پر آ گئی تھی، پہلی میری عزت خراب ہو جانا، پھر میرے باپ کا مجھے میرے گھر سے ہی نکال دینا، اور پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ میرا دل و دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ یکا یک مجھ پر آنے والی آزمائشیں میری کمر توڑ چکی تھیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات بہت ہی تکلیف میں گزری تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے میری بچپن، لڑکپن اور جوانی ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا۔ مجھے میرا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا، جس باپ نے ہمیشہ مجھے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آج اسی باپ نے مجھے میرے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا دکھ نہیں تھا،
بیٹیوں کے لیے ان کے باپ اہم ترین ہستی ہوتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے انہیں دکھ مل جائے تو وہ جی نہیں پاتی، ان کا ایک حصہ مر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر کو داخل ہوئی تھی۔ سادہ لباس، سر پر دوپٹہ، دیکھنے میں وہ ماسی لگتی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سر جھکا کر بولی تھی، بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ کھانا وغیرہ لاؤں یا آپ باتھ روم جانا چاہتی ہیں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور محض پانی مانگا تھا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے میرا حلق اب خشک ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے ابراہیم صاحب پوری رات نہیں سو پائے۔ وہ آپ کے دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بس یہی ڈر تھا کہ کہیں آپ تکلیف میں نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم صاحب کو آج تک کبھی کسی نے اتنا بے چین نہیں دیکھا تھا جتنا کل رات وہ بے چین رہے ہیں۔ آپ کیا ان کی منگیتر ہیں؟ اس عورت کی بات سن کر میں غصے سے گھرائی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، پانی پلاؤ اور باہر چلی جاؤ۔ مجھے کسی بھی ابراہیم نامہ کو نہیں سننا۔ میری بات سن کر وہ عورت کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ اب میرا ارادہ یہاں سے جلد نکل جانے کا تھا، کیونکہ میں اب کسی بھی مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 8 بجے کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر 1 گھنٹے کے بعد کمرے میں ہوتی ہلچل سے میں فوراً سے بیدار ہو گئی تھی۔ وہی عورت کھانے کی ٹرالی گھسیٹ کر کمرے میں لا رہی تھی اور اس کے پیچھے ہی ابراہیم صاحب کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ عورت اب مجھے سہارا دے کر بٹھا رہی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ آدمی نہایت سرد لہجے میں بولا تھا، تم باہر جاؤ، میں باقی کے معاملات دیکھ لوں گا۔ تمہاری جب ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ اس عورت نے سر خم دیا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشانی سے اب اس آدمی کو دیکھنے لگی تھی جو میرے قریب تر بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، رات بھر تمہاری معلومات نکالی ہیں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے اور نہایت افسوس ہوا کہ تمہارا باپ تمہارے ہی خلاف ہو گیا ہے۔ ایک اولاد کے لیے یہ لمحہ بہت ہی کھٹن ہوتا ہے۔ میں تمہارا دکھ درد سمجھ سکتا ہوں۔ اچانک ہی اس نے ایک بار پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو اور اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم چاہو۔ مگر میں نے جھٹ انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ بے شک یہ آدمی اثر و رسوخ والا لگتا تھا، امیر کبیر لگتا تھا، لیکن میں کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، بس مجھے کچھ دن اپنے گھر ٹھہرنے دے، میں یہاں سے جلد از جلد چلی جاؤں گی۔ مجھے کسی بھی شخص کو مصیبت میں نہیں ڈالنا ہے۔ میری عزت خراب ہو چکی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اب میری وجہ سے کوئی پریشانی اٹھائے یہ مجھے ہرگز بھی قبول نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے سر کو جھکا لیا تھا، جبکہ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں، تمہارا کیس بہت اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہوں۔ خیر میں اب جا رہا ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس آدمی کو پشت خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پورا دن خاموشی سے گزر گیا تھا۔ ملازمہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجھ سے میری خیریت دریافت کر رہی تھی، کبھی دوا دے رہی تھی، کبھی مرہم لگا رہی تھی۔ پورا دن خیال رکھنے کی وجہ سے اب میں قدرے بہتر حالت میں آ گئی تھی، لیکن کھڑا ہونا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں ابھی واش روم سے آ کر بیٹھی ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔
میں نے بے اختیار نظر کمرے کی طرف دوڑائی تو سامنے وہ اپنے ہاتھ میں کوٹ ڈالے کافی تھکا ہارا سا میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیسی طبیعت تھی آپ کی؟ اب آپ کیسی ہیں؟ ملازمہ بتا رہی ہے کہ کھڑے ہونے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا ہے، تھوڑی دیر میں وہ آتی ہی ہوں گی، آپ کی میڈیسنز وغیرہ چینج کر دیں گی تاکہ آپ کا زخم جلدی سے جلدی خشک ہو سکے۔ اور آپ نے کیس کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ کھڑے ہوئے کافی فرصت سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولے تھے، اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنی فیس ہے کہ میں کسی وکیل وغیرہ کو افورڈ کر سکوں۔ میری طبیعت جیسے ہی بہتر ہوگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا تھا، کیا میں نے آپ سے فیس کا مطالبہ کیا؟ کیا میں نے آپ کو یہاں سے جانے کے لیے بولا؟ ان کے سوالات پر میں تھوڑا سا گڑبڑا گئی تھی اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر آپ کیوں اتنے نخرے کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو انصاف نہیں چاہیے، یا پھر آپ برابر کی قصوروار ہیں؟ اس آدمی کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اس انسان کو میں کتنا اچھا سمجھ رہی تھی اور وہ کیسی بیہودہ باتیں کر چکا تھا۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کوٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ بھی اس سب میں ملوث تھیں؟ اگر ایسا تھا تو پھر ہم کیس نہیں لڑتے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس آدمی نے آپ کے ساتھ زور زبردستی کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حق میں کھڑی ہو کر اس کا منہ توڑ ڈالیں، اس کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ہر لڑکی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ ماسی تھیں تو آپ اپنی محنت کی روزی روٹی کما رہی تھی۔ بولے، لڑیں گی کیس؟ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، انتقام کی آگ مجھ میں دہک رہی تھی، لیکن میں بس حالات سے مجبور ہو چکی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیس لڑنے سے کیا ہوگا؟ اس کو کتنی سزا مل سکتی ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، 10 سال کی قید ہو سکتی ہے، اور میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بے ساختہ سے بولی تھی، آپ میرے لیے کچھ بھی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اتنا کسی کے لیے نہیں کرتا۔ کچھ تو وجہ ہے جو آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا تھا، اور اس کی خاموشی مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، فی الحال میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ اس بارے میں سوچ کر مجھے تفصیل سے جواب دے دینا، میں صبح کو آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی اپنا کوٹ لیے جا چکا تھا، جبکہ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ یہ معاملہ نہ محبت کا تھا اور نہ ہی ہمدردی کا تھا۔ یہ شخص بھی کسی بات کا انتقام لے رہا تھا، اور یہ چیز اس کی آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھیں۔ وہ آدمی امیر کبیر تھا، اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ بھی امیر کبیر تھا۔ میں اب کڑی سے کڑی ملانے لگی تھی۔ پوری رات میں نے اسی سوچ میں گزار ڈالی تھی۔ میں طے کر چکی تھی کہ جب مجھے موقع مل رہا تھا تو میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس انسان کی وجہ سے میرے باپ نے میرا ساتھ چھوڑا، جس کی وجہ سے میں پورے محلے میں بدنام ہو گئی، جس کی وجہ سے میری زندگی ایسی ڈگر پر آ گئی کہ مجھے ایک اجنبی کے گھر پر رہنا پڑا، میں اس آدمی کو اب معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر وہ شخص میرے لیے کیس لڑنا چاہتا تھا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 9 بجے ملازمہ آ کر مجھے ناشتہ کروا چکی تھی۔
دوائیاں بھی کھلا دی گئی تھیں۔ اب مجھے انتظار صرف اور صرف ابراہیم صاحب کا تھا۔ تقریباً صبح 10 بجے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انداز رات والا ہی تھا، مگر اب وہ کافی فریش لگ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے معمولی انداز میں بولے، اب طبیعت کیسی ہے؟ بہتر محسوس کر رہی ہو یا نہیں؟ اور ہاں، آج دوپہر تک ڈاکٹر آئیں گی، تم اپنی تمام کنڈیشنز انہیں بتا دینا۔ خیر میں اب چلتا ہوں، رات میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص جانے لگا۔ جب میں نے اسے اچانک پکارا تھا، ابراہیم صاحب میری بات سن لیں، چند لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت سا ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد پلٹا۔ چہرہ ویسے ہی نارمل تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اس کیس کو لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے بس ایک گزارش کرتی ہوں۔ ایک بار مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ جب کہ وہ آدمی میری بات سن کر بولا تھا، انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ایک اہم بات اب مجھے بھی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کافی گھبرائی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ میرے گھر میں رہ رہی ہیں۔ جب انویسٹیگیشن ہوگی تب یہ بات عدالت میں اچھالی جائے گی، اس لیے میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ جب یہ بات عدالت میں اچھالی جائے تو میرے پاس آپ کو گھر رکھنے کی وجہ ہو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا تھا، اس طرح آپ کو انصاف مل جائے گا اور یہاں رہنے کی لیگل پرمیشن بھی۔ بولیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ نکاح کا مطلب ایک ایسے رشتے میں بندھنا تھا جسے نبھانے کی حالت میں میں ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کو معلوم ہے نا میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ شخص بولا تھا کہ میں آپ سے رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، صرف ہم دونوں نکاح کریں گے۔ آپ کا کیس مکمل ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ بولیں، منظور ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ لوں، مگر فی الوقت مجھے یہاں رہنا تھا اور اس کیس کے لیے مجھے لڑائی لڑنی تھی۔ اگر میں یہ کیس جیت جاتی تو میرے بابا بھی مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتے۔ میں نے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی، مگر کہتے ہیں نا دنیا جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرا نکاح ابراہیم صاحب سے ہو چکا تھا، مگر یہ سب باتیں جھوٹی نکلی تھیں۔ انہوں نے نکاح کیس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے رشتے کی بات شروع کر دی تھی کہ یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی شروع کر سکتا ہوں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ میں فی الحال چپ چاپ خاموش سی ہو گئی تھی اور ان کو حق زوجیت دے دیا تھا۔ اور پھر جب کیس عدالت نے لڑنا شروع کیا تو صرف 2 دن میں ہی مجھے جیت مل چکی تھی، کیونکہ جس انسان سے میں نے نکاح کیا تھا وہ کوئی معمولی وکیل نہیں تھا، بلکہ بہت اثر و رسوخ والا وکیل تھا، جس کے ہاتھ میں جج، عدالت سب کچھ تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ بابا جان نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ان کی طرف اب نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ابراہیم نے مجھے جانے دینا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ادھورا سچ میرے سامنے آیا ہے۔ شادی کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد تمام حقیقت دھیرے دھیرے مجھ پر کھلتی چلی گئی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اچانک ایک عورت روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ عورت میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے تم ابراہیم صاحب کو سنبھال لو، اسے سمجھاؤ کہ وہ میرے شوہر کو بخش ڈالے، وہ اس کا ستیلا باپ ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ میں نے ابراہیم کے ساتھ غلط کیا، اسے اتنی چھوٹی عمر میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی،
مگر تم اسے کہو کہ وہ میرے شوہر کو بخش دے، میں انہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ یہ سب اب بس تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ صرف تمہیں چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اصل وجہ اب آئی تھی، میرے سامنے دنیا اتنی گول ہو سکتی ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر جب ابراہیم سے میں نے یہی سب باتیں بولی اور پوچھی تو اس نے مجھے تمام حقیقت بتا دی تھی کہ اس روز وہ اپنے ستیلے باپ کے گھر سے ہی آ رہا تھا، جس نے بے وجہ اس کو ڈرایا دھمکایا تھا کہ اگر تم اپنی ماں سے ملنے کے لیے دوبارہ میرے گھر چلے آئے تو میں تمہاری ماں کو مار ڈالوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم اس آدمی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور پھر جب میری معلومات نکالتے وقت اسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ستیلا باپ ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا، پوری اپنی جی جان لگا ڈالی تھی۔ مجھے انصاف بھی دلایا تھا اور اپنا بدلہ بھی پورا کر لیا تھا۔ میں نے جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ وہ اس معاملے میں مدد نہیں کریں گے۔ ان کی ماں بیوقوف ہے، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہیں۔ میرے لاکھ احتجاج کے باوجود وہ نہیں مانے تھے اور وہ اپنی جگہ پر درست تھے۔ ایسے لوگوں کا انجام برا ہی ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ آگے آنے والی نسلیں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میں صرف ایک سبق دینا چاہوں گی، آپ جس کے ساتھ بھی پورا کریں گے، زندگی میں ایک بار وہی سب آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آتا ہے، چاہے کیسے بھی ہو۔ مگر ایک بار اللہ تعالیٰ آپ کو عدالت میں ضرور گھسیٹتے ہیں۔ بے شک اس رب کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔